ایک حدیث کے اندر بہت تفصیل سے خیانت کے بارے میں آپ نے باتیں بتائیں کہ خیانت قیامت کے دن انسان کی گردن پہ سوار ہو کر آئے گی۔ فرمایا خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن کے اوپر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو قیامت کے دن لے کر آئے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ اونٹ کی خیانت کی ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی گردن پر ہی سوار ہوگا۔ اور آگے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، قیامت کے دن شفاعت آپ کریں گے۔ تو آپ نے پہلے تو یہ بتایا کہ میں کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ خیانت کیا ہوا کوئی اونٹ اپنی گردن پہ قیامت کے دن لے کر آئے اور پھر میرے پاس آئے پریشانی کے عالم میں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے۔ تو میں اس کے جواب میں قیامت کے دن اسے کہہ دوں گا اب میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، اب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا کیونکہ میں نے تمہیں دنیا میں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ کیسے لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ نے بتایا کہ خائن کی شفاعت بھی خطرے میں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی گردن کے اوپر گھوڑے کو نہ لے کر کوئی آئے، کوئی بکری کو اپنے گردن کے اوپر نہ لے کر آئے۔ یعنی کہ اس زمانے میں جانوروں کا اور اس ماحول میں جانوروں کا زیادہ لین دین تھا تو جانوروں کو بھی آپ نے وضاحت سے ذکر فرما دیا۔ اور غور کیجئے، فرمایا اور خبردار رہو، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے قیامت کے دن میرے پاس آئے اور مجھ سے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے۔ میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں اب میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ اور خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن کے اوپر سونا چاندی لے کر آئے قیامت کے دن اور پھر مجھ سے یہ کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، تو میں جواب میں یہ کہہ دوں کہ اب میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ شریعت کے احکام میں نے تمہیں بتا دیے تھے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے سوائے خیانت کے۔ اگر کوئی شہید ہو جائے اپنی جان بھی دے دے لیکن کسی کا اس نے 1 روپیہ، 1 سوئی، 1 دھاگا، 1 چادر، معمولی سے معمولی بھی کوئی چیز اگر خیانت کی ہوئی ہے، ہم تو وراثت کھا جاتے ہیں، دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا نہیں کر پاتے کر لیتے، بڑی چیزیں تو بہت بات کی بات ہے۔ گندم کا 1 دانہ بھی اگر خیانت کیا ہے تو قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو اور اس کو کہا جائے گا تم امانت لاؤ، کہے گا یا اللہ اب کدھر سے لاؤں، دنیا تو ختم ہو چکی، وہ تو جو کچھ کیا تھا اب تو یہاں نہیں ہے۔ فرمایا کہ دوزخ کے طبقہ حاویہ میں جاؤ، دوزخ کے اندر ایک سیکشن ہوگا حاویہ، وہاں جاؤ، وہاں تمہاری امانت پڑی ہوئی ہے۔ وہ شخص وہاں جائے گا، پہچان لے گا اور یہاں تک کہ اس کو پیچھے کر کے اس کو پکڑ لے گا، پھر اپنے کندھوں پر لاد کر چلے گا۔ جب دوزخ سے نکلنا چاہے گا تو وہ بوجھ اس کے گندھوں سے نیچے گر جائے گا اور پھر وہ پھر لائے گا، پھر گرے گا، پھر لائے گا، پھر گرے گا، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، تول بھی امانت ہے، ناپ بھی امانت ہے، اور بہت ساری چیزیں گنوا کر فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت معاملہ امانت کی چیزوں کا ہے۔ ایک شخص کا نام کرکرا تھا، وہ ایک جہاد میں غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سامان، مال اور اسباب کے اوپر نگران مقرر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو دوزخ میں ڈالا گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو مجاہد ہے، یہ تو آپ کے مال اسباب کا نگران ہے، ذمہ دار ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو لوگوں نے پھر اس کا سامان جب چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ایک قمیض انہوں نے الگ کر لی تھی جو کسی کو علم میں نہیں لائے تھے۔ ایک قمیض الگ کرنے کے اوپر مجاہد بھی دوزخ میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا تو فرمایا کہ تم اس کی جنازہ پڑھ لو، نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے سنا، ان کے چہرے خوف سے جو ہے نا وہ زرد ہو گئے، رنگ بدل گیا کہ نہ معلوم نبی علیہ السلام کیوں نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے، یہ خائن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پورے سامان کی تلاشی لی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے خائن جو الگ کر لی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرے نکالے، کیا کیا؟ جب پورا غور کیا تو کہتے ہیں کہ ہمیں
یہودی عورتوں کے گلے میں پہننے کے ہار ملے جن کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ ایک مجاہد جو جہاد میں شہید ہوا، نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، صحابہ ڈر گئے، پورے مال اسباب کی تلاشی لی گئی تو چند ایسے عورتوں کے استعمال شدہ پرانے ہار ملے جن کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال غنیمت کو جمع کروا کر تقسیم کروانے کا ارادہ کیا تو حضرت بلال کو کہا کہ بھئی لوگوں کو اعلان کر دو کہ جس جس کے پاس جو کچھ موجود ہے مال غنیمت، جہاں سے جو جمع ہوا وہ جا کے مرکزی جگہ پہ جمع کرواؤ، پھر تقسیم کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ غزوے میں جو بھی مال غنیمت ملتا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ اعلان کرواتے، وہ اچھے طریقے سے ایک ایک شخص کو بات پہنچ جاتی اور تمام لوگ جس کے پاس کوئی سوئی بھی ہوتی، دھاگا ہوتا، کوئی چیز چھوٹی یا بڑی، قیمتی ہو یا بے قیمت ہو، سب کچھ لا کے جمع کروا دیا جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام اس میں سے خمس نکالتے اپنا حصہ اور باقی جو ہوتا وہ سب صحابہ کے اندر تقسیم کروا دیا کرتے تھے، مجاہدین میں تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی مبارک عادت تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا اور آپ کے مکبر نے کھلا اعلان کر دیا، ہر ایک کے بات خبر میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جتنا کچھ جمع تھا اس کو شریعت کے مطابق مکمل تقسیم کر دیا۔ اب آپ تقسیم کے اس عمل سے فارغ ہو چکے۔ اعلان کروائے تسلی کے ساتھ، لوگوں نے چیزیں لا کے جمع کی، نبی علیہ السلام نے اس کی تقسیم کی اور مکمل فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار، جانوروں کو باندھنے کے لیے جو مہار ہوتی ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں، یہ مال غنیمت میں سے میرے ہاتھ لگی تھی لیکن پہلے میں نہیں دے سکا، اب یہ آپ قبول کر لیجئے اور اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال نے جو آواز دی تھی 3 مرتبہ اعلان ہوا تھا، تم نے سنا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ اس کو پیش کرتے، کیوں نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے اپنا کوئی عذر پیش کیا کہ یہ وجہ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا اچھا اب اس کو اپنے پاس ہی رکھو، کل قیامت کے دن جانا اللہ کے سامنے اس کو لے کے جانا، پھر اللہ ہی سے پوچھنا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اب میں تم سے نہیں لے سکتا، اب تم جانو اور اللہ جانے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس تقسیم کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک بہت معمولی سی رسی لا کے دی کہ یہ جو رسی تھی یہ میں نے رکھ لی تھی کہ چلو میں جانور میں باندھ دوں گا، لیکن مجھے اس وقت بس غلطی ہو گئی، اب میں یہ لے کر آیا ہوں، ایک معمولی سی رسی ہے، اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جہاں تک میرے حصے کی بات ہے نا، خمس جو میری آل اولاد کا اور جو میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اتنا تو میں نے تمہیں کر دیا معاف، اس رسی میں سے 20% تو میں نے تمہیں کر دیا معاف، رہ گیا 80%، اب سب سے جا کے الگ الگ معافی کرواؤ، اب سب سے جا کے نمٹو، سب سے معاف کراؤ۔ وہ تو ڈر گئے، کہتے ہیں میں تو اس کو ویسے ہی پھینکتا ہوں، میں اس کو کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے یہاں یہ بات سمجھا دی کہ اگر کوئی ایک آدمی کی چیز ہے تو وہ ایک معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی جماعت کی چیز ہے، قوم کی چیز ہے، تو پوری قوم سے معافی مانگنی ہوگی۔ جیسے ریلوے، یہ پوری قوم کی امانت ہے، وابڈا، اب ایک آدمی نے بجلی کا بل چوری کیا یا ریلوے کا ٹکٹ نہیں لیا، یا ٹکٹ تھا پورا بچے کا لیا آدھا، اس قسم کی کوئی حرکت کی، تو اب یہ 22 کروڑ 23 کروڑ پاکستانیوں کا مقروض ہے، اب ایک ایک سے اس کا معاملہ بننا ہے۔ ایک معمولی رسی کے اوپر یہ معاملہ ہے، اور ہم غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔